یہ تو پتہ چلا کہ مولوی کی بیٹی ان 5 لڑکیوں میں سے ہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ وہ لڑکیوں سے کافی فاصلے پر تھا۔ سوچ سوچ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں عاصم والا حال نہ ہو۔ کالونی کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں غریب طبقہ آباد ہے۔ مین گلی سے لڑکیاں چھوٹی گلیوں میں گھس گئیں۔ ان چھوٹی گلیوں سے گزرتے گزرتے وہ پانچوں ہی ایک ہی گھر میں داخل ہوئیں۔ عاصم نے اسی گھر کا پتہ دیا تھا۔ اف، یہ تو ساری ایک ہی گھر میں چلی گئی ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اصل والی کون ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ 10 منٹ وہاں پہ رکا، بائک واپس موڑی۔ ایک دم سے اس گھر سے 4 لڑکیاں باہر نکلی۔ تھینکس گاڈ، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ چلو اب لڑکی ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں لگے گی۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور بائک گھر کی طرف موڑ لی۔ تابش نے عاصم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کیا پروگریس ہے؟ عاصم نے پوچھا۔ یار، اس کا گھر تو میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اس تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ تابش نے سوال کیا۔ میری جان، یہی کام تو تمہیں سونپا ہے۔ اس تک رسائی آسان ہوتی تو یہ کام میں خود نہ کر لیتا، عاصم نے جواب دیا۔ دوست، سچی پوچھو تو دل اب بھی نہیں مان رہا۔ میں نے دیکھا وہ با پردہ اور شریف لڑکیاں ہیں، ایسے میں ان کے ساتھ کچھ غلط کرنا۔ تابش بولا، بھائی تم بس پردہ دیکھ کے ہی متاثر ہو رہے ہو، اندر سے ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، میرا یقین کرو۔ ایک بار تم اس لڑکی سے ہیلو ہائی سٹارٹ کرو، پھر دیکھنا تمہیں ٹرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی لائن پہ آ جائے گی۔ عاصم پھر سے برین واش کرنے لگا۔ چل یار، دیکھتا ہوں، لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ چل مین، وش یو گڈ لک۔ عاصم نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ تابش موبائل فون پہ گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ بھائی، بابا بلا رہے ہیں، فری نے آ کے بتایا۔ کیوں، خیریت؟ تابش نے موبائل سے نظریں ہٹا کے اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، خود ہی پوچھ لیں، یہ کہہ کر وہ واپس مڑی۔ فری، سنو، تابش نے آواز دی۔ جی، وہ رک کے بولی۔ بابا کا موڈ کیسا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ خود ہی آ کے دیکھ لیں، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ تابش نے بال اور کپڑے ٹھیک کیے اور بابا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بابا بیڈ پہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ امی الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ وہ سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ بابا نے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ بیٹا، میں نے بہت سوچا کہ کس طرح تمہیں سمجھاؤں، ذمہ داریوں کا احساس دلاؤں، لیکن اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ عمر کے جس حصے سے تم گزر رہے ہو، اس میں نہ تو کسی کی نصیحت سمجھ آتی ہے اور نہ ہی حالات کی نزاکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ تابش سر جھکائے ان کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے بات جاری رکھی۔ دنیا کی ریت ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کو ان کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا پڑتا ہے۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ تمہیں اگر باہر جانا ہے تو بے شک جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہوئے اور ناصرہ بیگم کو اشارہ کیا۔ ناصرہ بیگم نے زیورات کے چند ڈبے تابش کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیے۔ یہ تمہاری ماں کے اور ناصرہ کے زیورات ہیں۔ آج کل سونے کا بھاؤ کافی ہے، انہیں بیچ کر کافی پیسے مل سکتے ہیں۔ فریحہ اور فائزہ کی پڑھائی کے لیے چند لاکھ روپے بینک میں جمع کیے تھے، وہ بھی لے لو۔ ایک دو جاننے والوں سے پیسے ادھار لینے کی بات کی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہاں سے بھی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ پھر بھی رقم کم پڑی تو اس گھر کو گروی رکھوا دیں گے۔ یہ سب حاضر ہے۔ اب تم باہر جانا چاہتے ہو تو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ابا جی کی آواز بھررائی۔ یہ سب دیکھ کے تابش تشدد رہ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ کرسی سے اٹھ کے ابا جی کے بیڈ کے پاس نیچے قالین پہ بیٹھ گیا۔ بابا، میں اپنے خواب ضرور پورے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا سب کچھ داؤ پہ لگا کے ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اتنی رقم جمع کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ماں کے زیور بیچ کے یا پھر بہنوں کے حق مار کے میں کبھی اطمینان سے نہیں جی سکتا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ پھر کیسے یہ ممکن ہو پائے گا؟ تمہارے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، کیسے کرو گے؟ بابا نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں خود کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ جہاں آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور بتاؤں گا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اس نے ابا جی کو تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا جی کے دل میں کئی طرح کے وہموں نے جنم لیا۔ تابش، انہوں نے آواز دی۔ جی بابا، اس نے سوال کیا۔ بیٹا، ایسا کچھ مت کرنا جس کے لیے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ آپ بالکل فکر مت کریں، میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ کے عاصم کی بات مان لوں، کیونکہ اب یہی ایک راستہ ہے جس سے مجھے میری منزل مل سکتی ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لی۔ عاصم ہر روز 3 نمبر بس کے اسٹاپ پہ کھڑا ہو جاتا اور مولوی کی بیٹی ہر روز لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھر سے نکلتی اور واپس لوٹتی۔
پہلے پہل تو اسے سب لڑکیاں ایک ہی جیسی لگتی تھیں، اندازہ لگانا مشکل ہوتا کہ ان سب میں سے مولوی کی بیٹی کون سی ہے، پر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی چال ڈھال اور جھکی نظریں پہچان میں آنے لگی۔ اب جب لڑکی کا پتہ چل گیا تو اس تک رسائی کیسے کی جائے؟ انجان علاقہ ہے، کسی کو پتہ چلا تو لڑکی بھی ہاتھ سے جائے گی اور عزت کا بھی فالودہ ہو جائے گا۔ عاصم سے اس بارے میں مشورہ کیا، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کام مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں۔ بالآخر گہری سوچ و بچار کے بعد اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ جب تک مولوی کے گھر کے اندر رسائی نہ ہو، لڑکی کو جال میں پھنسانا آسان نہیں ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ گھر میں بس 2 ہی افراد ہیں، لڑکی کی ماں وفات پا چکی ہے، کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے، باپ بیٹی ہی رہتے ہیں۔ لے دے کے یہی ایک راستہ بچتا تھا کہ مولوی کا اعتماد حاصل کر کے ہی آگے کچھ ہو سکتا تھا۔ ظہر کی اذان ہوئی تو تابش اس مسجد کی طرف بڑھا جس میں مولوی نماز پڑھاتا تھا۔ مسجد کے دروازے پہ قدم رکھتے ہی اس کے پاؤں جم سے گئے۔ ایسا تو شاید کوئی کافر بھی نہ کرے جو گناہ مجھ سے سرزد ہونے جا رہا ہے۔ میں مسجد میں عبادت کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے گلے پہ وار کرنے آیا ہوں۔ تابش کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور مسجد میں داخل ہونے کے بجائے واپس مڑا۔ بھائی جان، جماعت کھڑی ہو گئی، جلدی چلیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک نمازی نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نماز کے وقت مسجد کے دروازے سے مڑ کے جانا بدبختی ہے، یہ سوچ کر وہ اس نمازی کے ساتھ جا کے جماعت میں کھڑا ہو گیا۔ دل ندامت کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ نماز کے بعد ایک ایک کر کے سبھی نمازی مسجد سے نکلنے لگے۔ تابش نے بھی واپسی کا رستہ پکڑا۔ برخوردار، کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ جی۔ وہ واپس مڑا۔ یہ مولوی صاحب تھے جن کے چکر میں تابش نے مسجد کا رخ کیا۔ انہیں دیکھ کے ایک ہی پل میں تابش کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ آپ سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بولے۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو خوش شکل بنایا ہے، اگر چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی تو اس خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، آپ نے وجہ فرمایا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اس نصیحت پہ عمل کر سکوں۔ اس نے سر جھکا کے جواب دیا۔ آپ کو پہلے نہیں دیکھا یہاں پہ؟ مولوی صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دراصل ایک کام کے سلسلے میں نکلا تھا، نماز کا وقت ہوا تو سوچا یہیں پہ ہی نماز پڑھ لوں۔ مسجد میں کھڑے ہو کے اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیا۔ ماشاءاللہ، اس عمر میں کم ہی لوگ عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ آپ سے مل کے بے حد خوشی ہوئی۔ مولوی صاحب نے تابش کا کندھا تھپتھپایا۔ تابش نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ سبھی نمازی جا چکے تھے۔ تابش بھی مولوی صاحب کو سلام کر کے مسجد سے باہر نکل آیا۔ مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد جہاں اسے راہ راست پہ آ جانا چاہیے تھا وہیں اس کی ہمت بڑھنے لگی اور کچھ دیر پہلے جو ندامت دل و دماغ پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھی تھی وہ جاتی رہی۔ شیطان نے بری طرح اسے جکڑ لیا تھا۔ باہر جانے کے خواب حقیقت میں بدلتے نظر آ رہے تھے۔ شام میں گھر پہنچا تو فیضی اور امی صحن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ فیضی، پلیز ایک کپ چائے بنا دو، سر درد کر رہا ہے، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد فیضی چائے لے کے کمرے میں آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ فیضی نے چائے ٹیبل پہ رکھ دی اور باہر جانے لگی۔ سنو، تابش نے آواز دی۔ جی بھائی، وہ بولی۔ میرے چہرے پہ داڑھی کیسی لگے گی؟ اس نے اپنا رخ فیضی کی طرف کیا۔ اچھی لگے گی؟ کیوں؟ آپ داڑھی رکھنے والے ہیں؟ فیضی نے حیران ہو کے پوچھا۔ کیوں، میں داڑھی نہیں رکھ سکتا کیا؟ وہ تیوری چڑھا کے بولا۔ بالکل رکھ سکتے ہیں، ویسے بھی آج کل مردوں میں اسٹائلش داڑھی رکھنا بڑا فیشن ہی بن چکا ہے، فیضی نے طنز کی۔ ارے نہیں بھائی، میں فیشن کے لیے نہیں رکھ رہا، تابش نے اسے وضاحت دی۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ عبادت گزار بن گئے ہیں اور سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کے بولی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، تابش نے کندھے اچکائے۔ جواباً فیضی ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ جھلا کے بولا۔ جو دل سے قرآن اور سنت پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں وہ آئینے میں چہرہ دیکھ دیکھ کے جائزہ نہیں لیتے کہ داڑھی کیسی لگے گی۔ ہاں، آپ کی اس عبادت گزاری میں بہت بڑا جھول نظر آ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ لو، ایک تو دنیا کسی حال میں بھی نہیں جینے دیتی، تابش نے منہ بنا لیا۔ اگلے کچھ دنوں تک تابش نے مولوی صاحب کے گھر آنے جانے کے اوقات پہ نظر رکھی۔ ان کا گھر مسجد سے کافی فاصلے پر تھا۔ کبھی کوئی نمازی انہیں کالونی کی مین گلی تک چھوڑ جاتا اور کبھی وہ پیدل ہی گھر پہنچتے تھے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد وہ پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑے۔ تابش نے موقع غنیمت جانا اور ان کے پاس جا کے بائک روک دی اور سلام کیا۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ برخوردار، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مولوی صاحب نے پوچھا۔ تابش نے ہیلمٹ اتاری اور بولا۔ آپ سے کچھ دن پہلے مسجد میں ملاقات ہوئی تھی،
اس نے یاد دلانے کی کوشش کی، مسجد میں؟ بیٹا اتنے نمازی آتے جاتے ہیں، اس عمر میں اتنے چہرے کہاں یاد رہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، آپ نے مجھے داڑھی رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ تابش نے گزشتہ ملاقات کی گفتگو یاد دلائی۔ اچھا، ہاں یاد آ گیا، بالکل، ماشاء اللہ، آپ نے میری نصیحت پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ مولوی صاحب کی نظریں تابش کی بڑی ہوئی شیف پہ تھی۔ جی بس آپ کی نصیحت تھی اور اللہ پاک نے ہدایت دی۔ تابش نے سر جھکایا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک مزید اچھے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ میں یہاں سے گزر ہی رہا تھا، آپ پہ نظر پڑی تو سوچا سلام کر لوں اور آپ کی دعائیں لے لوں۔ تابش نے رکنے کی من گھڑت وجہ بتائی۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے بیٹا۔ مولوی صاحب دعا دینے لگے۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تابش اصل مدعے پہ آ گیا۔ میرا گھر یہاں پاس ہی ہے، نماز پڑھا کے ابھی فارغ ہوا ہوں تو گھر ہی جانا ہے، انہوں نے بتایا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، بیٹھیں آپ۔ تابش نے انہیں پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بچے، ڈاکٹر نے پیدل چلنے کا مشورہ دیا ہے، اسی لیے پیدل آتا جاتا ہوں، ورنہ تو نمازی چھوڑ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ایک بچہ ضد کر رہا تھا، میں نے اسے بھی منع کر دیا، آپ جائیں، کام سے نکلے ہیں، دیر ہو رہی ہوگی۔ مولوی صاحب نے منع کرتے ہوئے بولے۔ مولوی صاحب کام تو ہو گیا ہے، میں بھی بس گھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اسی بہانے آپ سے فیض حاصل کرنے کے موقع ملے گا، منع مت کریں۔ تابش کسی صورت یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب نے ہار مان لی۔ کالونی کی مین گلی میں پہنچتے ہی مولوی صاحب نے تابش کو رکنے کا کہا۔ برخوردار، یہاں پہ ہی اتار دو، آگے میں خود چلا جاؤں گا۔ ارے نہیں مولوی صاحب، اب یہاں تک آیا ہوں تو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تابش نے جواب دیا۔ بیٹا آپ خواہ مخواہ آپ کو تکلیف ہوگی، آگے تنگ گلیاں ہیں۔ مولوی صاحب بولے، کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے بتاتے جائیں کہ کس طرف مڑنا ہے۔ ساری گلیوں سے وہ پہلے ہی واقف تھا، پھر بھی انجان بننے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا بیٹا، جیسی آپ کی مرضی۔ گھر کے دروازے پہ پہنچ کے مولوی صاحب نے بریک لگوائی۔ بس بیٹا، میرا گھر آ گیا ہے۔ مولوی صاحب بائک سے نیچے اترے۔ آپ گھر جا کے آرام کریں، میں نکلتا ہوں، تابش نے کہا۔ اب آپ یہاں تک آئے ہیں تو چائے کا ایک کپ تو پینا ہی پڑے گا۔ مولوی صاحب نے ضد لگا لی۔ اور کیا چاہیے؟ تابش دل ہی دل میں مسکرایا۔ آپ اگر ضد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ مولوی صاحب نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور تابش کو اندر بٹھایا اور خود گھر کے اندر چلے گئے۔ بیٹھک کے اندر دروازے کے بالکل سامنے لکڑی کی پرانی چند کرسیاں پڑی تھیں، درمیان میں ایک میز تھا اور دروازے کی بائیں جانب ایک چارپائی تھی جس پہ نیلے اور سفید رنگ کی پھول دار چادر بچھی تھی۔ بیٹھک کا دوسرا دروازہ جو گھر کے اندر کھلتا تھا، اس کی دائیں جانب ایک بڑی سی الماری تھی جس میں اوپر نیچے کتابوں کا ایک ذخیرہ کرینے سے سجا کے رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب واپس لوٹے۔ ماشاء اللہ، کتابوں کا کافی ذخیرہ ہے آپ کے پاس؟ تابش نے پوچھا۔ بس جی، شوق بھی اور ضرورت بھی، بچپن سے بڑھاپے تک کی تمام کتابیں سنبھال کے رکھی ہیں، لگ بھگ سبھی مشہور اسلامی تصانیف موجود ہیں۔ میری تو اب عمر ہو گئی ہے، اس لیے زیادہ پڑھا نہیں جاتا، اس لیے ذخیرہ اب دختر کے حوالے کر دیا ہے۔ مولوی صاحب بتانے لگے۔ بابا، دروازے کی دوسری طرف سے ایک کھنکتی ہوئی آواز تابش کے کانوں میں پڑی۔ مولوی صاحب دروازے کی طرف بڑھے۔ ایک حسین ہاتھ نمودار ہوا جس نے سفید رنگ کی تشتری تھام رکھی تھی۔ اس تشتری پہ چائے کے 2 کپ تھے۔ نور بیٹا، کوئی بسکٹ وغیرہ بھی ساتھ رکھ دیتی؟ مولوی صاحب نے تشتری پکڑتے ہوئے کہا۔ جی بابا۔ مدھم سی آواز پھر سے تابش کے کانوں میں پڑی۔ اس کے دل و دماغ کے ہر کونے میں ایک ہی نام گونجنے لگا، نور۔ نور کی آواز سنتے ہی تابش اس کی صورت کا اندازہ لگانے لگا۔ اس کے دماغ نے کئی حسین نقش آنکھوں کے آگے نمودار کیے۔ نگاہ دروازے پر ٹک سی گئی۔ برخوردار، مولوی صاحب نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ جی۔ اس نے چونک کے ان کی طرف دیکھا اور چائے کا کپ ہاتھ سے لے لیا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب چائے کا بڑا سا سپ لے کے بولے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ تابش ہڑبڑا سا گیا۔ مولوی صاحب اس کے چہرے کے بدلتے تیور دیکھ کے حیران ہوئے۔ تابش نے جلدی بات کو سنبھالا۔ آپ کی کالونی کے سامنے سے جو مین روڈ گزر رہا ہے، اسی روڈ پہ قریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے۔ تابش سوچ کے جواب دینے لگا۔ کہاں؟ سیدھا ہی؟ مولوی صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ جی بالکل۔ تابش نے فوراً سر ہلایا۔ میرے علم میں نہیں ہے۔ خیر بیٹا، میری زندگی تو گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر تک محیط ہو کے رہ گئی۔ بچی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے مسجد سے سیدھا گھر پہنچتا ہوں۔ موجودہ دور کے حالات و واقعات سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بس یہی دعا ہے، اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مولوی صاحب اپنا رخ چھت کی طرف کیا اور دعا کرنے لگے۔ آمین۔ تابش کے گلے میں یہ لفظ اٹک سا گیا۔ اچھا،
تو وہاں پہ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ مولوی صاحب پھر سے اسی مدعے پہ آ گئے۔ جو کنسٹرکشن کمپنی اس عمارت کو تعمیر کر رہی ہے، میں اس میں انسپیکشن آفیسر ہوں۔ میرا مطلب وہاں پہ سبھی کام کرنے والوں کی نگرانی کرنا، کام ٹھیک طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں، اس سب پہ نظر رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تابش کے جھوٹ بولنے کی رفتار کچھ زیادہ تیز ہوئی۔ کتنے اور جھوٹ بولنے پڑیں گے؟ اس نے دل ہی دل میں سرگوشی کی۔ ماشاءاللہ، کافی ذمہ داری والا کام ہے۔ اللہ پاک آپ کو سرخ رو کرے اور ترقی عطا کرے۔ مولوی صاحب نے پھر سے دعا دی۔ تابش نے چائے ختم کی اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، وہ بولا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ضرور ملاقات ہوگی۔ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے۔ تابش بیٹھک کے دروازے سے باہر گلی میں آگئے اور مولوی صاحب دروازے پہ ہی رک گئے۔ تابش بائک پہ سوار ہوا۔ برخوردار، آپ نے جانا کدھر ہے؟ میرا مطلب گھر کہاں ہے آپ کا؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ تابش نے ایک اور جھوٹ بولا۔ شہر کی آخری حدود میں جس علاقے میں تایا جی کا گھر تھا، اس نے وہیں کا پتہ بتایا۔ اوہو، پھر تو آپ کافی دور سے آتے ہیں۔ مولوی صاحب پریشان ہو کے بولے۔ بس جی، کیا کریں، کام بھی تو کرنا ہے۔ تابش نے سر جھکا کے کہا۔ بے شک، آپ خیریت سے جائیں، فی امان اللہ۔ مولوی صاحب نے سلام کیا۔ تابش نے بائک اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف نکل گیا۔ مولوی صاحب بھی بیٹھک کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ تم نے عاصم کی آفر قبول کر لی؟ عمار نے بلیئر ڈسٹک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تجھے پتہ ہے نا پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے مجبوراً ماننا پڑا۔ تابش نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنے پیسوں کے لیے تم بک گئے۔ نومی کولڈ ڈرنک ہاتھ میں لیے تابش کے پاس کھڑا ہوا۔ بس یار، تم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، اس لیے یہ باتیں کر رہے ہو۔ تابش نے دونوں کے چہروں پہ نظر دوڑائی، پھر سر جھکا لیا۔ واٹ ایور یار، انسان کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں، یہ کام کچھ زیادہ ہی گرا ہوا ہے۔ اینی وے، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہمیں کیا ہو سکتی ہے؟ عمار نے کہا۔ میں مجبور ہوں، تم لوگ نہیں سمجھو گے۔ تابش نے خفگی سے کہا۔ کون مجبور ہے؟ کس کی مجبوریاں ڈسکس ہو رہی ہیں؟ عاصم ان لوگوں کی طرف آتے ہوئے بولا۔ ہم بس ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تابش نے بات بدلی۔ اینی پروگریس؟ عاصم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس، میں گیا تھا وہاں، مولوی صاحب سے 2-3 بار ملاقات ہوئی ہے، تابش بتانے لگا۔ اوہ ہو، مولوی صاحب، گریٹ، بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے مولوی صاحب کی، ہاں ہاں ہاں۔ عاصم نے اس کا مذاق اڑایا۔ یار، وہ حقیقتاً بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ تابش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ شریف لوگ نہیں ہیں؟ اب ملا شریف نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ کیوں دوستوں؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس نے عمار اور نومی کی طرف دیکھ کے زوردار کہکا لگایا۔ جواباً وہ پھیکی ہنسی ہنسنے لگا۔ عاصم، سیریسلی، ان کے ساتھ ایسی حرکت کرنا نامناسب ہے۔ تابش نے اس کی طرف دیکھا۔ لسن یار، ہر دوسرے دن اچھائی کا کیا دورہ پڑتا ہے تجھے؟ نہیں کرنا مت کر، پر مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے خود بہت نیک اور پرہیزگار ہو۔ آج تک ہاتھ آئی لڑکی جانے دی ہے؟ تجھے یاد بھی ہے کتنی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کر چکا ہے؟ اب اچھائی یاد آ رہی ہے؟ عاصم بھڑک گیا۔ مانتا ہوں میں نیک اور پرہیزگار نہیں ہوں، پر آج تک جن لڑکیوں کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا ہے وہ اسی ٹائپ کی تھیں۔ انہیں میرا جھوٹ سچ سب پتا تھا، لیکن یہ لڑکی اس ٹائپ کی نہیں ہے۔ تابش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ود ہر ٹائپ سمپل ہے تو ہاتھ کھڑے کر دے، میں کسی اور سے یہ کام کروا لوں گا، پر پلیز مجھے لیکچر مت دے۔ عاصم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ریلیکس، تم میری بات سمجھ نہیں رہے۔ تابش اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ انف۔ عاصم نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ عمار اور نومی نے دونوں کو چپ کرایا۔ عاصم کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ پھر سے بولا۔ دیکھ یار، میں ابھی بھی اوپنلی پوچھ رہا ہوں، تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ عاصم نے اس سے پوچھا۔ یار عاصم، میں یہ کام کرنے سے منع نہیں کر رہا، اگر ایسا ہوتا تو کل میں اس مولوی کے گھر چائے نہ پی رہا ہوتا، اتنے دنوں اسی میں لگا ہوا ہوں۔ تابش بتانے لگا۔ واو، چائے پی کے آیا، گڈ گڈ، آئی ایم شیور اسی کے ہاتھ کی چائے ہوگی۔ عاصم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید۔ تابش بھی مسکرا دیا۔ دیدار بھی ہوئے یا پھر خالی چائے سے گزارا کیا؟ عاصم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ارے دیدار کہاں یار، ابھی تو بس نام ہی۔ تابش نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نام ہی مطلب؟ اوہ، کیا نام ہے اس کا؟ وہ نہیں تو اس کا نام لے کے ہی کروٹیں بدلتے رہیں گے؟ عاصم مستی کے انداز میں بولا۔ میں کہہ رہا تھا نام بھی پتہ نہیں چلا ابھی۔ تابش نے بات سنبھالی۔
کیا ہیرو ایک نام نہیں پتہ کر پایا؟ عاصم نے بناوٹی خفگی ظاہر کی۔ ویسے نام تو تجھے بھی پتہ ہونا چاہیے، یا پھر ایسے ہی بھوت سوار کر لیا خود پہ؟ تابش نے اسے گھیرا۔ یار اس وقت بس اس کو پانے کا بھوت سوار تھا، نام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، عاصم نے بتایا۔ تو نے اس کی شکل تو ضرور دیکھی ہوگی، تابش نے ایک اور سوال کیا۔ کہاں یار، شکل کہاں دیکھی، بس کالے برقعے کے پیچھے لگا رہا کئی دن، جب شکل دیکھنے کی باری آئی تو ساری گیم پلٹ گئی۔ عاصم نے ایک گہری سانس لی۔ واٹ آر یو کریزی؟ اس لڑکی کو بنا دیکھے تو پاگل ہوا ہے؟ تابش نے کرسی سے لگ بھگ اچھل پڑا۔ ایکچولی میرا ایک بچپن کا یار ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، اسلامک مدارس کے سروے ٹیم کے ہمراہ اس کا چکر مدرسے میں لگا، وہیں کہیں اس کی نظر اس لڑکی پہ پڑی، وہ بھی پاگل ہو گیا تھا۔ اس رات وہ فارم ہاؤس پہ آیا، اس لڑکی کو یاد کر کے 3 بوتلیں اٹک گیا۔ میں نے بھی سوچا یار چیز ہی ہوگی وہ، جس کو دیکھ کے یہ پاگل ہوا جا رہا ہے۔ تب میں بھی اس کے پیچھے پڑا، لیکن بدقسمتی کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ عاصم نے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ تو اتنا سینسیبل ہے، پھر کیسے بنا دیکھے تیرے اوپر جنون سوار ہو گیا؟ تابش کو حیرانی ہوئی۔ یار سچ بتاؤں تو اس وقت میں اس لڑکی کو بس دیکھنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ میرے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مولوی نے پاپا کو میری شکایت لگا کے جو حرکت کی ہے، میں بس اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، ایک ضد سی سوار ہو گئی ہے، دیٹس آل، عاصم نے بتایا۔ تابش کے موبائل کی بیل بجی، فری کی کال تھی، تبھی اس کو یاد آیا کہ بابا کی دوائی ختم ہو گئی ہے، وہ لے کے گھر جانا ہے۔ چل یار میں نکلتا ہوں، بابا کی میڈیسن گھر پہنچانی ہے۔ وہ سبھی کو سلام کر کے فارمیسی سے دوائی لینے چل پڑا۔ مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے تابش کھڑا تھا۔ وہ تابش کو دیکھ کے کافی خوش ہوئے اور بیٹھک کا دروازہ کھول کے اسے اندر بٹھایا۔ مولوی صاحب آپ سے چھوٹا سا کام تھا، تابش نے آنے کی وجہ بتائی۔ جی بیٹا میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ آپ تو جانتے ہیں ہر روز اتنی دور آنا جانا بہت مشکل ہے، اس لیے جب تک کام مکمل نہیں ہوتا میں سوچ رہا ہوں اسی کالونی میں کہیں کوئی کمرہ دیکھ لیتا ہوں، آنے جانے کی تکلیف بھی کم ہوگی اور آپ سے بھی فیض حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تابش کے پلان کو انجام دینے کے لیے اس کا یہاں رہنا ضروری تھا۔ کمرہ تو مشکل ہی ملے، پھر بھی میں پتہ کرتا ہوں، مولوی صاحب نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ پتہ کر لیں، میں کل پھر سے چکر لگا لیتا ہوں، تابش نے جواب دیا۔ مولوی صاحب تابش کے کمرے کی تلاش میں دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ ٹھیک ہے برخوردار، میں اپنے جاننے والوں سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی مناسب جگہ میسر ہوئی تو میں کل تک بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ اپنا فون نمبر دے دیں، میں فون پہ اطلاع کر دوں گا تاکہ آپ کو آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، مولوی صاحب بولے۔ جواباً تابش نے سر ہلایا اور ان کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کر دیا۔ تابش اس انتظار میں تھا کہ آج پھر سے نور کے ہاتھ کی چائے پینے کو ملے گی، لیکن مولوی صاحب نے خبر دی کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ چائے پانی کا انتظام نہیں کر پائیں گے۔ مایوس ہو کے تابش نے واپسی کا راستہ ناپا۔ اگلے دن رات کے کھانے کے بعد ابا جی باہر ٹہلنے نکل گئے۔ فیضی اور فری امی کے ساتھ کچن میں برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ تابش نے ٹی وی آن کر لیا، اس کے فون کی بیل بجنے لگی، مولوی صاحب کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ تابش نے جلدی سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، کال اٹینڈ کرتے ہی وہ بڑے ادب سے بولا۔ وعلیکم السلام برخوردار، میں مولوی نواز الدین بات کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے اپنا تعارف کرایا۔ جی مولوی صاحب میں نے پہچان لیا ہے، تابش نے جواب دیا۔ بیٹا آپ نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی تھی، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن کسی مناسب جگہ کا انتظام نہیں ہو پایا، مولوی صاحب نے تابش کو بتایا۔ اوہ اب کیا کریں، میں تو بڑی پریشانی میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، تابش نے بناوٹی اداسی ظاہر کی۔ برخوردار میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ نے جتنے دن بھی قیام کرنا ہے میری بیٹھک حاضر ہے، مولوی صاحب شائستگی سے بولے۔ تابش خوشی کے مارے اچھل پڑا، اس کا تیر بالکل نشانے پہ جا لگا تھا۔ ارے نہیں مولوی صاحب، آپ کو خواہ تکلیف ہوگی، تابش نے پھر سے ڈرامہ چالو کر دیا۔ بیٹا اس میں تکلیف کیسی، دن بھر آپ کام پہ ہوں گے، رات میں تھک ہار کے سو جائیں گے، وہ بولے۔ چلیں اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ کرایہ پہلے طے کر لیں، تابش نے کہا۔ ارے بیٹا کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، بس آپ یہ بتائیں کہ آنا کب سے ہے تاکہ میں اچھی طرح صفائی کروا دوں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ کل سے ہی آ جاتا ہوں، تابش زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، مولوی صاحب بولے۔ انشاءاللہ، بس کل آ کے کرائے کے بعد بھی طے کر لیتے ہیں، وہ بولا۔
اس کے بعد دونوں نے خدا حافظ بول کے کال کاٹ دی۔ تابش کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بابا جیسے گھر واپس لوٹے وہ ان کے کمرے میں گیا۔ بابا آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ وہ سر جھکا کے بولا کیسی اجازت؟ بابا نے حیران ہو کے پوچھا کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ وہ بولا خیریت؟ کہاں جانا ہے؟ وہ پوچھنے لگے۔ میرا دوست عاصم ہے نا، اس کا ایک کام ہے، بس اسی سلسلے میں جانا ہے، اس نے بتایا۔ لیکن کام کیا ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ کچھ پراپرٹی کے حوالے سے ہے، بس اسی کے ساتھ جانا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا کتنے دن لگیں گے؟ ان کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ہفتہ 10 دن، شاید اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے بولا ٹھیک ہے، لیکن کام ختم ہوتے ہی گھر لوٹنا۔ انہوں نے حکم صادر کیا۔ جی بابا۔ بس وہ سر جھکا کے واپس مڑا۔ اگلے دن وہ عشاء کے بعد بیگ میں کچھ کپڑے ڈال کے مولوی صاحب کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ ابا جی نے خرچ اخراجات کے لیے کچھ پیسے بھی دے دیے۔ راستے میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھیگتے بھیگتے مولوی صاحب کے گھر پہنچا۔ انہوں نے انتہائی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ مولوی صاحب نے کھانا پیش کیا۔ کھانا کھا کے وہ کافی دیر بات چیت کرتے رہے۔ وقفے وقفے سے بارش اور تیز ہوا کا سلسلہ جاری رہا۔ اسلام اور حالات حاضرہ پہ باتوں کا لمبا سلسلہ چل نکلا۔ مولوی صاحب کو جب نیند آنے لگی تو وہ سونے چلے گئے۔ یہ سوچتے سوچتے کہ وہ اپنی منزل کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے، اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ بیٹھک کا دروازہ شاید ٹھیک طرح سے بند نہیں ہوا تھا۔ دروازے کا ہلکا سا شور کانوں میں پڑنے سے آنکھ کھلی۔ بے چینی میں وہ چرپائی سے اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کے بند کرنے لگا تو صبح کی شفق پھوٹ رہی تھی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک جگہ جا کے اس کی نگاہیں منجمد ہو گئیں۔ صحن میں چارپائی پہ براجمان وہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھی۔ سر پہ دوپٹہ لپیٹے وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ صبح کی مدھم سی روشنی اس کے چہرے سے ٹکرا کے نور میں بدل رہی تھی۔ وہ نور تھی۔